ایسے ولی کا ذکر سنانے والا ہوں اور ایک ایسے ولی کی شان بتانے والا ہوں کہ آپ نے اگر یہ پورا بیان سنا تو قسم خدا کی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے اگر یہ پورا بیان سنا آپ کی پوری لائف چینج ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چلے گا وہ اللہ کے ولی میں کتنی طاقت ہے۔ اور بہت فرمائشیں ہو رہی تھی کہ میں اس اللہ والے کی ذات پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے اللہ والوں کی شان بیان کرنا، میری کیا حیثیت ہے اللہ والوں کی شان بیان کرنا۔ بس ان کا کرم ہو جاتا ہے تو چند الفاظ ان کی شان میں بیان کر دیتا ہوں۔ بس ان کا کرم ہو جاتا ہے، ان کی محبت کا صلہ مل جاتا ہے، ان کے قدموں کی دھول کا صدقہ مل جاتا ہے تو میں کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ایسا اللہ کا ولی کہ جو خود پردہ فرماتا ہے اور خود اپنے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ ایک ایسا اللہ کا ولی جو 12 سال تک کھانا نہیں کھاتا اور دوسروں کو کھلاتا رہتا ہے۔ ایک ایسا اللہ کا ولی کہ جب وہ مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا ہے اور جہاں مؤذن صاحب بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور جو مؤذن صاحب آتے ہیں تو مسجد سے اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں، آگے والی سب سے پیچھے والی سب میں، پھر اور لوگ پیچھے والی کرتے کرتے اس کو چپلوں تک پہنچاتے ہیں، اور چپلوں تک پہنچاتے ہوئے اس کو مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ مسجد سے باہر ہو جاتا ہے، مسجد سے باہر ہونے کے بعد اب جب سب لوگ سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، تو وہ اللہ کا ولی کہتا ہے، جلال میں آتا ہے، مسجد امام بھی سجدے میں گیا، مؤذن بھی سجدے میں گیا، مقتدی بھی سجدے میں گئے، اب تو کیا کر رہی ہے؟ جب صابر کو باہر نکال دیا گیا ہے تو کیوں سجدے میں نہیں جا رہی؟ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، مسجد بھی سجدے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جتنے لوگ اس کے اندر تھے سب دب جاتے ہیں۔ یہ صابر کلیری ہیں، وہ اللہ کے بزرگ جو جلال میں آتے ہیں تو مسجد کو حکم کرتے ہیں تو وہ بھی سجدے میں چلی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو صابر کلیری کی وہ دردناک اللہ اکبر داستان سنانے والا ہوں، صابر کلیری کا وہ واقعہ بتانے والا ہوں، اور آپ کی سیرت کی وہ ایک جھلک دکھانے والا ہوں جس کو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، جس کو سن کر آپ کے دل کی کلیاں کھل جائیں گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے درمیان کتنی کتنی طاقت کے اور پاور کے ولی موجود ہیں، کیسی کیسی توانائی والے ولی موجود ہیں، اور کیا اختیارات اللہ نے ان ولیوں کو عطا کیے ہیں۔ یہی صابر کلیری ہیں۔ اللہ اکبر، کلیر کی سرزمین ہے۔ صابر کلیری کی بارگاہ میں آپ کے خلیفہ رہتے تھے جن کو شمس الدین پانی پتی ترک رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ شمس الدین رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ صابر کلیری کی بارگاہ میں آئے۔ یہ شمس الدین کون ہیں؟ حضور صابر کلیری کے خلیفہ ہیں، اور آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے، غسل کے لیے پانی دیا کرتے تھے، سفر میں آپ کے ساتھ تھے، حجر میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ہمہ وقت خانقاہ میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، کہیں جانا ہوتا تھا تو آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ شمس الدین نے ایک مرتبہ صابر کلیر کی بارگاہ میں حاضری دی، اور صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد شمس الدین نے کہا، حضور ایک سوال ہے، کیا آپ جواب دیں گے؟ کہا ہاں دوں گا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا حضور یہ بتا دیں فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ فنا کا کیا مطلب ہے اور بقا کا کیا مطلب ہے؟ حضور صابر کلیری کہتے ہیں فنا اور بقا کیا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں تمہیں وقت آنے پر دوں گا، تمہیں مل جائے گا۔ شمس الدین نے کہا حضور اگر بے اولاد مانگے تو آپ فوراً عطا کرتے ہیں، اگر بے سہارا مانگے فوراً عطا کرتے ہیں، اگر بھوکا کھانا مانگے فوراً دیتے ہیں، ننگا کپڑا مانگے فوراً عطا کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں فوراً عطا کیا جاتا ہے۔ تو شمس الدین کے سوال کا جواب بعد میں کیوں دیا جاتا ہے؟ حضرت صابر کلیری کہتے ہیں شمس الدین تھوڑا انتظار کرو، تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کس طاقت کا مالک ہوگا صابر کلیری، اللہ کا فنا اور بقا کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اللہ کا شمس الدین ایک بات سن لو۔ کہا کیا سنیں؟ کہا ایک کام کرنا، جب میرا وصال ہو، جب میرا انتقال ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کسی کو میرا غسل نہیں دینے دینا، کسی کو میری نماز جنازہ نہیں پڑھانے دینا۔ اللہ اکبر، شمس الدین نے کہا حضور غسل کیوں نہ دیں، کفن کیوں نہ دیں؟ یہ تو ہمارا رواج ہے اور دینا چاہیے، شریعت کہتی ہے، شریعت کا قانون کہتا ہے اگر ہم آپ کو کفن نہیں دیں گے، اگر ہم آپ کو غسل نہیں دیں گے، ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ صابر کلیری کہتے ہیں شمس الدین جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے بدن کو ایک کمرے میں بند کر دینا، میرے بدن کو ایک کمرے میں قید کر دینا اور تھوڑی دیر کے بعد نکال لینا۔ حضور ٹھیک ہے یہ کر لیں گے، لیکن نماز جنازہ
جنازہ تو پڑھانی پڑے گی نا. کہا نماز جنازہ تم مت پڑھانا, میرے جنازے کو ایک میدان میں رکھ دینا, ایک میدان میں رکھ دینا اور تھوڑی دیر انتظار کرنا. ایک نقاب پوش آئے گا جو گھوڑے پر سوار ہوگا, اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہوگا, شمس الدین وہ آئے گا, آنے کے بعد میری نماز جنازہ پڑھائے گا, اس کو نماز جنازہ پڑھانے دینا, پھر میری تدفین کر دینا. شمس الدین نے کہا حضور اس کا نام تو بتا دیں. صابر کلیری نے کہا نام نہیں, تمہیں وقت آنے پر سب پتا چل جائے گا. اللہ اکبر. دن گزرتے گئے, کچھ عرصے کے بعد حضور صابر کلیری کی رحلت ہوتی ہے, آپ دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں اور آپ کا انتقال ہوتا ہے, آپ کا وصال ہوتا ہے اور آپ کے انتقال کی خبر پورے ہندوستان میں پھیل جاتی ہے. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے اللہ والے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے مفتیان اکرام, علماء اہل سنت بے قرار ہو جاتے ہیں. اور جب صابر کلیری کے وصال کی خبر سنتے ہیں, کلیر کی طرف پورا جم غفیر دوڑتا ہے. اللہ اکبر. اب سب لوگ آئے شمس الدین کے پاس, کہا شمس الدین آپ تو بہت خاص تھے صابر کلیری کے, شمس الدین آپ تو ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے, ذرا ان کو غسل تو دے دو, ذرا ان کو کفن تو دے دو. شمس الدین نے کہا نہ میں غسل دوں گا, نہ تم غسل دو گے, نہ تم کفن دو گے, نہ میں دوں گا. شمس الدین کیسی بات کرتے ہو, پھر غسل کون دے گا, پھر کفن کون دے گا؟ شمس الدین نے کہا حضور صابر کلیری کی وصیت تھی کہ ان کے بدن کو, ان کے جسم مبارک کو, ان کے جسم اطہر کو اللہ اکبر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے. ایک کمرے میں بند کر دیا گیا, ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے. اللہ اکبر. صابر کلیری کا جسم جو ہے کمرے کے اندر بند کیا گیا. لوگ حیرت میں ہے, شمس الدین یہ کیا کر رہے ہو, غسل دیا جاتا ہے, کفن دیا جاتا ہے, تم کمرے کے اندر بند کیوں کر رہے ہو, کیا وجہ رہی ہے؟ کہا صابر کلیری نے وصیت کی تھی. اللہ اکبر. تھوڑی دیر بند رکھا ہے اور بند رکھنے کے بعد جب کھولا ہے تو کیا دیکھتے ہیں, حضور صابر کلیری کو کسی نے غسل دے دیا ہے, حضور صابر کلیری کو کسی نے کفن دے دیا ہے, کفن بھی دے دیا جا چکا ہے, غسل بھی دیا جا چکا ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ماجرا ہے پروردگار, غسل کس نے دے دیا, کفن کس نے دے دیا؟ تو تم کیا بھول گئے حضرت حنظلہ جب نبی کونین پر جان قربان کیے تھے تو فرشتے آسمان میں لے گئے تھے, فرشتوں نے غسل دیا تھا. یہ تو اللہ کا ولی صابر کلیری ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کے مسئلے الگ ہوتے ہیں. دنیا کہتی ہے دیوانہ ہے, دنیا کہتی ہے پاگل ہے, دنیا کہتی ہے مجذوب ہے. میں کہتا ہوں دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو, دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے, خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے. حضور صابر کلیری کو غسل دے دیا گیا, کفن بھی دے دیا گیا. اب آپ کے مقدس جسم کو, آپ کے جسم مبارک کو, آپ کے جسم اطہر کو, آپ کے بدن کو, آپ کے جنازے کو اور آپ کی میت کو جب باہر لایا گیا ہے, ایک میدان میں رکھا گیا ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا جم غفیر ہے اور نماز جنازہ کے لیے اللہ اکبر لوگوں نے کہا شمس الدین آپ کا حق بنتا ہے, آپ نماز جنازہ پڑھائیں صابر کلیری کی. شمس الدین آپ نماز جنازہ پڑھائیں, آپ کا حق بنتا ہے. تمام علماء ریکویسٹ کرنے لگے, تمام ولی ریکویسٹ کرنے لگے شمس الدین نماز جنازہ پڑھاؤ. لیکن شمس الدین کہتے ہیں نہ نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا, نہ کوئی اور پڑھائے گا. شمس الدین پھر کون پڑھائے گا؟ کہا حضور کی وصیت ہے میرے جنازے کو ایک میدان میں رکھ دینا, ایک نقاب پوش آئے گا, ایک نقاب پوش آئے گا, وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. شمس الدین یہ چٹیل میدان ہے, ہوا چل رہی ہے, لو چل رہی ہے, ہوائیں اڑ رہی ہیں, دھول اڑ رہی ہے, جنازہ رکھا ہے, کون پڑھائے گا نماز جنازہ؟ کہاں سے آئے گا وہ نقاب پوش, کہاں سے آئے گا وہ چہرے پر پردہ رکھے ہوئے؟ اللہ اکبر. چاروں طرف لوگ نگاہ دوڑانے لگے, چاروں طرف لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے. کیا دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد ایک سائیڈ سے گھوڑے سے کوئی سوار آ رہا ہے اور دھول اڑ رہی ہے. دھول کو اڑاتے ہوئے وہ شخص جنازے کے قریب آتا ہے اور جنازے کے قریب آتا ہے, آنے کے بعد گھوڑے سے اترتا ہے, چہرے پر نقاب ہے. شمس الدین سے کہتا ہے شمس الدین صفیں درست ہو گئی؟ ہاں حضور ہو گئی. شمس الدین نیت کرو. اللہ اکبر. وہ بھی نیت کرتے ہیں اور سب نے نیت کی ہے اور نماز جنازہ ادا کی ہے. حضور صابر کلیری کی جب نماز جنازہ پڑھی ہے, نماز جنازہ پڑھانے کے بعد وہ نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا اور جانے لگا. شمس الدین نے کہا حضور ایسے نہیں جانے دوں گا, حضور ایسے نہیں جانے دوں گا, حضور ایسے جانے ہی نہیں دوں گا. کہا شمس الدین کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا کم سے کم جاتے جاتے اپنا نام تو بتا دو, چہرے سے پردہ تو ہٹا دو, میں تو دیکھوں کہ مجھ سے کئی سال پہلے صابر
صابر کلیری نے جس کے لیے وصیت کی تھی وہ شخص کون ہے؟ وہ مبارک شخص کون ہے؟ وہ قسمت والا کون ہے؟ وہ مقدر والا کون ہے؟ وہ تقدیر والا کون ہے کہ جس نے حضور صابر کلیری کی نماز جنازہ پڑھائی ہے؟ کس کا مقدر اتنا اعلیٰ ہے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں، اس کا نام تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، نقاب پوش کہتا ہے شمس الدین ضد نہ کرو، شمس الدین اصرار نہ کرو، ہمیں جانے دو۔ شمس الدین ہم چہرہ نہیں دکھائیں گے، شمس الدین ہم نام نہیں بتائیں گے۔ شمس الدین نے کہا حضور نام تو بتانا پڑے گا، چہرہ تو دکھانا پڑے گا، ہمیں بھی تو معلوم ہو صابر کلیری کی نماز جنازہ پڑھانے والا کون ہے، ہمیں بھی تو معلوم ہو ان کی نماز جنازہ پڑھائی کس نے ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا شمس الدین پیروں سے زمین ہٹ جائے گی، شمس الدین پیروں سے زمین کھسک جائے گی، مجھ سے نماز چہرہ دکھانے کی بات نہ کرو، نام پوچھنے کی بات نہ کرو۔ اللہ اکبر، شمس الدین نے کہا نہیں حضور، چہرہ تو دکھانا پڑے گا، نام تو بتانا پڑے گا۔ جب زیادہ ضد کی ہے اور زیادہ اصرار کیا ہے، اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے، چہرے سے پردہ ہٹایا ہے۔ شمس الدین دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں، شمس الدین چوک جاتے ہیں، ایک شوق لگتا ہے شمس الدین کو۔ شمس الدین کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، گھوڑے پر جو سوار ہے کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی جنازے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی جنازے کو دیکھتے ہیں، کبھی نظریں گھڑ سوار پر ہیں، کبھی نظریں جنازے پر ہیں۔ شمس الدین نے کیا دیکھا ہے؟ ادھر بھی صابر کلیری ہے، ادھر بھی صابر کلیری ہے، ادھر بھی صابر لیٹا ہے، گھوڑے پر بھی صابر سوار ہے، چپنے جنازے کی نماز خود پڑھا رہے ہیں۔ شمس الدین نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور یہ کیا ہے؟ گھوڑے پر بھی صابر کلیر، جنازے پر بھی صابر کلیر، نیچے بھی آپ ہیں، اوپر بھی آپ ہیں، حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو پردہ کر گئے تھے، زندہ کیسے ہوئے ہیں؟ صابر کلیری نے کہا شمس الدین ایک سوال کیا تھا نا، فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھ شمس الدین، جو تیرے سامنے موجود ہے اس کو بقا کہتے ہیں، اور جو لیٹا ہے اس کو فنا کہتے ہیں۔ جو لیٹا ہے وہ بھی صابر کلیری، اور جو گھوڑے پر سوار ہے وہ بھی صابر کلیری ہے۔ خود پردہ کیا، خود اپنے جنازے کی نماز پڑھائی صابر کلیری نے، خود پردہ کیا، خود اپنے جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ طاقت اللہ نے حضور صابر کلیری کو عطا کی تھی۔ کیسے کیسے پاورفل ولی اور طاقت کے مالک ولی ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں کہ خود پردہ فرماتے، خود اپنے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ہے کسی کے پاس کوئی ایسا ولی کہ جو خود پردہ کیا ہو، خود اپنے جنازے کی نماز پڑھائی ہو؟ صابر کلیری سے جب پوچھا گیا حضور 12 سال کھانا نہیں کھایا، کیا بھوک نہیں لگی؟ لوگوں کو کھلایا، خود نہیں کھایا، بھوک نہیں لگی؟ بھوک کی شدت نہیں تھی؟ پورے کلیر کو جلال میں جلا کر راکھ کر دیا، کیا آپ کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ کیپیسٹی، قوت و توانائی کہاں سے آئی؟ صابر کلیری، یہ مقام کہاں سے ملا کہ خود پردہ فرماتے ہو، خود اپنے جنازے کی نماز پڑھاتے ہو؟ یہ طاقتیں کہاں سے آئیں آپ کے پاس؟ تو صابر کلیری کہتے ہیں یہ طاقت، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ پوسٹ، یہ اونچائی، یہ بلندی سب عبد القادر کے صدقے میں ملی ہیں، سب غوث اعظم کے صدقے میں ملی ہیں۔ صابر کلیری کہتے ہیں ہمیں یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ ہم عبد القادر کے غلام ہیں، ہم غوث اعظم